بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 31 میں باب الکتاب الی الکفار ودعائہم الی الاسلام فصل اول میں احادیث نمبر 3929 اور 3930 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امر اميرا على جيش او سریۃ اوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله غزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا۔ رواہ مسلم۔ حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم رؤوف الرحیم جب کسی شخص کو کسی چھوٹے یا بڑے لشکر کا امیر مقرر فرماتے تو خاص طور پر اس کی ذات سے متعلق تو اس کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی اور اس کے ساتھ جہاد میں جانے والے مسلمانوں کے متعلق اس کو نیکی و بلائی کرنے کی نصیحت فرماتے کہ مجاہدین کا جو لشکر تمہاری کمان میں جا رہا ہے ہمیشہ ان کے ساتھ خیر و بلائی کا معاملہ کرنا اور ان کے حق میں حسن سلوک اور احسان اور نرمی اور عاطفت والا معاملہ کرنا۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے کہ جاؤ خدا کا نام لے کر خدا کی راہ میں جہاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے اور اس کے دین کا جھنڈا سر بلند کرنے کی غرض سے اسلام دشمن طاقتوں سے جنگ کرو
اس شخص کے خلاف جہاد کرو جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، جہاد کرو غنیمت کے مال میں خیانت نہ کرنا، عہد شکنی نہ کرنا، مصلح نہ کرنا، یعنی کسی کے اعضاء جسم جیسے ناک کان وغیرہ نہ کاٹنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، اور اے امیر لشکر جب تم اپنے مشرک دشمنوں کے سامنے پہنچو تو پہلے ان کو 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لینے کی دعوت دو۔ حدیث کے راوی اپنے شک کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ نے ثلاثہ خصال کے بجائے ثلاثہ خلال فرمایا ہے۔ خلال اور خصال دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں سے مشرک جس چیز کو تم سے اختیار کریں وہ اپنے لیے پسند کریں تم اس کو منظور کر لو، اور ان کو اس سے زیادہ کسی اور چیز پر مجبور کرنے سے باز رہو۔ پھر یعنی ان تینوں چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ سب دعوت قبول کر لیں تم بھی اس کو منظور کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے باز رہو۔ پھر وہ اسلام قبول کریں تو ان کے اپنے ملک یعنی دار الحرب سے مہاجرین کے ملک یعنی دار الاسلام کو منتقل ہو جانے یعنی ہجرت کرنے کی دعوت دو، اور ان کو یہ بتا دو کہ اگر وہ ایسا کریں گے یعنی ہجرت کر کے دار الاسلام آ جائیں گے تو ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں، اور ان پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مہاجرین پر عائد ہیں۔ اگر وہ ترک سکونت اختیار کرنے پر تیار نہ ہوں تو ان کو بتا دو ایسی صورت میں وہ دیہاتی مسلمانوں کی طرح ہوں گے، اور ان پر خدا کا ایسا حکم نافذ کیا جائے گا جو تمام مسلمانوں پر نافذ ہوتا ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ وغیرہ کا واجب ہونا، قصاص و دیت جیسے احکام کا نافذ ہونا، اور غنیمت و فیع کے مال میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ البتہ اس کو اس وقت حصہ ملے گا جبکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو کر جہاد کریں، اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو پھر ان سے جزیہ دینے کا مطالبہ کرو۔ اگر تو وہ جزیہ دینا قبول کریں تو تم بھی اس کو منظور کر لو اور ان سے جنگ کرنے سے باز رہو، اور اگر وہ جزیہ دینا بھی قبول نہ کریں تو تیسری چیز یہ ہے کہ تم اللہ سے مدد طلب کر کے ان سے جنگ شروع کر دو۔ جب تم کسی قلعہ یا بستی کے لوگوں یعنی دشمن کا محاصرہ کرو اور وہ قلعہ یا بستی والے تم سے اللہ اور اس کے نبی کا عہد و امان لینا چاہیں تو تم ان کو اللہ اور اس کے نبی کی طرف سے امان دینے کا عہد نہ کرنا، البتہ اپنے رفقائے جہاد کی طرف سے عہد و امان دے دینا، کیونکہ اگر تم اپنے اور اپنے رفقا کے دیے ہوئے عہد و امان کو توڑو گے تو یہ اللہ اور رسول کے عہد و امان کو توڑ دینے سے زیادہ سہل ہوگا۔ اور جب تم کسی قلعہ کے لوگوں کا محاصرہ کرو اور وہ قلعہ والے تم سے اللہ کے حکم پر اپنا محاصرہ اٹھا لینے کی درخواست کریں تو تم اللہ کے حکم پر ان کا محاصرہ نہ اٹھانا بلکہ اپنے حکم پر ان کا محاصرہ اٹھانا، کیونکہ تمہیں یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ تم ان کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت اللہ کے حکم تک پہنچ گئے ہو یا نہیں، یعنی تمہیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ تم نے ان کا محاصرہ اٹھا لینے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ خدا کے نزدیک صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، اور اس کے حکم کے مطابق بھی ہے یا نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم سے چوک ہو جائے، جیسا کہ مجتہد کی شان ہے وہ صحیح حکم تک بھی پہنچ جاتا ہے اور خطا میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کی تشریح و توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، دعوت اسلام کی 3 خصلتوں میں سے یہ پہلی خصلت ہے کہ ایمان کی دعوت دو۔ یہاں بعض نسخوں میں ثم کا لفظ نہیں ہے اور یہی زیادہ مناسب ہے، جس طرح ابو داود کی روایت میں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے بعد اگر لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو پھر ان لوگوں سے کہہ دو کہ ان شہروں میں آ جاؤ جہاں مسلمان آباد ہیں۔ اگر وہ لوگ ہجرت کر کے دیہاتوں سے شہروں میں آ گئے تو مہاجرین والے سارے حقوق انہیں مل جائیں گے۔ فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، یعنی اگر کفار نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو دوسری خصلت یہ ہے کہ ان کے سامنے جزیہ دینے کی بات رکھو۔ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یعنی اگر جزیہ دینے سے بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا تو پھر دعوت اسلام کی تیسری خصلت یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر
ان لوگوں سے جہاد کرو۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ التي لقی فیہا العدو انتظر حتی مالت الشمس ثم قام في الناس فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجرى الصحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں رسول کریم اپنے دنوں میں سے ایک دن جبکہ آپ کے دشمن کے مقابلہ پر تھے، یعنی جہاد کے موقع اور میدان جنگ میں تھے، سورج ڈھلنے تک جنگ شروع کرنے کا انتظار کرتے رہے۔ پھر جب سورج ڈھل گیا تو آپ لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا اے لوگو تم اپنے دشمن سے مقابلہ کی آرزو نہ کرو، یعنی یہ نہ چاہو کہ کفار سے قتل و قتال کا بازار گرم ہو، کیونکہ یہ چاہنا گویا ابتلاء و مصیبت کی خواہش کرنا ہے جو کہ ممنوع ہے، بلکہ اللہ تعالی سے امن و عافیت کے طالب رہو۔ جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو پھر پوری بہادری کے ساتھ ڈٹ جاؤ اور صبر و استقامت سے کام لو، اور اس بات کو جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، یعنی تم جنت کے بالکل قریب ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، کتاب کو نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے، کفار کی جماعت کو شکست دینے والے، ان دشمنوں کو شکست دے، وانصرنا علیہم، اور ہمیں ان پر فتح یاب فرما۔ متفق علیہ، یہ حدیث مقدسہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔